یہ تیسری دفعہ ہے کہ پاکستان ایک بند گلی میں آ چکا ہے۔ اس سے پہلے 2 دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پاکستان بند گلی میں داخل ہوا تھا اور پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا تھا۔ پہلی دفعہ 1971 میں پاکستان بند گلی میں آیا تھا۔ 16 دسمبر 1971 سے پہلے 25 مارچ کو پاکستان اس میں داخل ہوا۔ پاکستان میں ستمبر 1970 کے الیکشن کے نتائج آ چکے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان پاکستان میں ہونے والے انتخابات جیت چکا تھا۔ اسے وزیر اعظم بننا تھا۔ اسے قائل کیا جا رہا تھا کہ تم یہ نہیں کرو گے، یہ بات مانو گے تب جا کر ہم تمہیں وزیر اعظم بننے دیں گے۔ بقول بھٹو کے اس کے 5 نکات ہم نے مان لیے تھے، لیکن اس کے بعد 25 مارچ کو وہاں پر آرمی ایکشن ہوا، پھر اس کے بعد کوئی راستہ نہ مل سکا۔ آرمی ایکشن کے وقت ملک میں مارشل لا تھا اور جنرل یحییٰ کی حکومت تھی۔ الیکشن ہو چکے تھے، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی آئین نافذ نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کا آئین بنا ہی نہیں تھا۔ بنگالی اس وقت کہا کرتے تھے ہم کس کے پاس انصاف لینے جائیں، ایس پی ہماری بات نہیں سنتا، ڈی سی ہم پر ڈنڈے چلاتا ہے، فوجی ہمارے گھروں کی تلاشیاں لیتے ہیں اور عدالت بے بس اور لاچار ہے۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ جس میں چند ماہ کے اندر پاکستان کا شیرازہ بکھر گیا، اور 16 دسمبر 1971 کا وہ بدترین دن ہم نے دیکھا جب ہماری افواج نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ کیفیت پورے مغربی پاکستان کے لوگوں میں تھی کہ بنگال میں رہنے والے 4.5 کروڑ لوگ سب کے سب غدار ہیں۔ ان غداروں میں سر فہرست وہ تھے جو 161 ارکان اسمبلی تھے جو عوام کا ووٹ لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد دوسری دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہوئی۔ بھٹو کے اس 5 سالہ دور اقتدار میں وہی صورتحال تھی جو مارشل لا میں ہوتی ہے، کیونکہ اس حکومت نے مارشل لا کے اندر سے جنم لیا تھا، یعنی بھٹو جو تھے وہ 19 دسمبر 1971 کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر کے طور پر برسر اقتدار آئے تھے اور پاکستان کی تاریخ کے پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے۔ بھٹو کو مکمل اختیار حاصل تھا کہ وہ جو چاہے کرے، اس لیے اقتدار میں آتے ہی اس نے اپنے مخالفین کا کلا کما کرنا شروع کر دیا۔ 1400 کے قریب مختلف سرکاری آفیسرز کو نکال دیا گیا۔ 35 لوگ جو کہ سیاسی دشمن تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک کیمپ بنایا جس کیمپ میں مصطفیٰ کھر جو کہ ان کے خلاف ہو گیا تھا، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو مسنگ پرسنز کے طور پر وہاں رکھا گیا۔ کون سے صحافی تھے جو گرفتار نہیں ہوئے؟ ان میں مجیب الرحمان شامی، الطاف حسین قریشی اور بڑے اخبارات پر پابندی تھی۔ اس سینیریو میں جب قوم ایک بہت بڑے سانحے سے گزری تھی، قوم یہ سمجھتی تھی شاید بھٹو کچھ کر جائے گا، لیکن بھٹو نے جب آخری حلہ بولا، جب اس نے الیکشن کو رگ کیا، اس کی دھاندلی کے خلاف لوگوں نے بائیکاٹ کیا۔ صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں تو 3 دن ہو کا عالم طاری تھا۔ پاکستان کا زیادہ تر طبقہ تو ووٹ ڈالنے ہی نہیں نکلا، اور پھر وہی ہوا، 77 آ گیا۔ 1977 وہ مرحلہ تھا جب لوگ کھڑے ہوئے تو پوری سیاست کی طاقت اس کے سامنے بے بس ہو گئی۔ لوگوں کو امید تھی کہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے افواج پاکستان کا جو راستہ نکالے گا، اور پھر جب 6 جولائی 1977 کو مارشل لا جنرل ضیاء الحق نے لگایا تو پورے ملک میں ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی، پورا ملک پرسکون ہو گیا۔ 1977 سے لے کر 2022 تک یہ ایک طویل سفر 50 سال کا بنتا ہے۔ تب سے لے کر اب تک اسٹیبلشمنٹ نے اس نظام میں اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑ لیے۔ آج کی صورتحال یہ ہے، مشرف اور ضیاء الحق کے ان ادوار کے بعد جو کچھ اس ملک میں ہوا، جنرل باجوہ کے دور میں جس طرح کی صورتحال پیش آئی اور عمران خان کو جیسے ہٹایا گیا، تو پاکستان کی صورتحال جو لوگ 50 سال سے دیکھتے آ رہے تھے اس کا ایک ری ایکشن پیدا ہوا جو کھل کر سامنے آ گیا۔ اس وقت پاکستان جس بند گلی میں آیا ہے، پہلی 2 دفعہ آپ کو راستہ مل گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب کون نکالے گا؟ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں 22 کروڑ عوام ویسے ہی غدار سمجھی جا رہی ہے جیسے کہ انگریز 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پورے ہندوستان کو غدار سمجھتا تھا۔ جن قوانین کے تحت فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا، جن قوانین کے تحت اعظم سواتی، شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، عمران ریاض، جمیل فاروقی اور دیگر صحافیوں کے ساتھ جو کیا گیا،
اس سے 1857 کے بعد کے ہندوستان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت حکومت انگریز کی تھی، اس لیے انگریز سمجھتا تھا جو بھی گفتگو کرے گا وہ غدار کہلائے گا۔ اب حکومت اپنی ہے لیکن ان 1000 یا 1500 لوگوں کی ہے جو سمجھتی ہے 22 کروڑ لوگ غدار ہیں۔ اگر کوئی شخص واٹس ایپ گروپ میں بھی بات کرتا ہے یا کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ غداری کر رہا ہے اور یہ ملک دشمنی کر رہا ہے۔ ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، انسائٹمنٹ۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 2 آئی جیز کو بلایا، جن میں سے ایک آئی جی نے آنے سے انکار کر دیا اور دوسرے آئی جی نے 6 بجے تک ایسا کام کیا کہ فواد چودھری کو اپنی جورسڈکشن سے نکال کر کسی دوسری جورسڈکشن میں پھینک دیا اور آ کر کہا میں رحیم یار خان میں تھا، وہاں پہ میرے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا، مجھے پتا نہیں چلا، ورنہ میں تو بڑا خادم ہوں۔ یہ مذاق ہائی کورٹ کو پتا تھا، لیکن جب ہائی کورٹ بے بس ہو جائے اور اس آئی جی کو نہ بلا سکے اور اس پر کانٹیمپٹ بھی نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے ہماری سیاسی مشینری فیل ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال انارکی کو جنم دیتی ہے۔ انارکی کی کوکھ سے انقلاب جنم لیتا ہے۔ انقلاب خود نہیں آتا، ایک طویل خون ریزی ہوتی ہے۔ آج فرانس ریولوشن کی ہسٹری پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس وقت لوگ جس طرح کی صورتحال میں تھے، جس طرح ان کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا، جس طرح ان کو آٹا، گیس، بجلی میسر نہیں تھی، وہ بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے تھے، جس طرح وہ صورتحال میں رہے وہ سب کے سامنے تھی، مگر ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ پاکستان میں بھی اس وقت لا قانونیت راج کر رہی ہے، لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، مجبور، لاچار اور بے بس نظر آتے ہیں۔ ایسے میں ان کو اس نظام سے شدید نفرت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کہاں جائیں، کس کو اپنی فریاد سنائیں؟ کون ہے جو ہمارے غموں کا ازالہ کر سکتا ہے؟ کوئی نظر نہیں آتا۔ نظام مفلوج ہو چکا ہے، لوگوں میں نفرت شدید بڑھ چکی ہے، اور اگر وہ سڑکوں پر آ گئے تو یاد رکھیے پھر کوئی نظریہ نہیں ہوتا، بس انارکی ہوتی ہے اور اس سے چند قدم آگے یا پھر انقلاب ہوتا ہے۔